السلام علیکم معزز سامعین، پیش خدمت ہے دھرتی کا سفر قسط نمبر 66۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ دریائے سالوین کی ساحلی پٹی پر سفر سارا دن جاری رہا۔ ہم کہیں رکے اور ٹھہرے بغیر چلتے رہے، رفتار بھی تیز رکھی تاکہ بستی سے جتنی دور نکل سکے نکل جائیں۔ کسی کو دوپہر کے کھانے کا ہوش نہ رہا۔ صورتحال ایسی پیدا ہو گئی تھی کہ بھوک پیاس کا احساس جاتا رہا، بس ایک ہی فکر تھی کہ چلتے رہیں۔ فانگچو جانتا تھا میں دریا کے ساتھ ساتھ تبت کی طرف سفر کرنا ہے، اور اندیشہ یہ تھا کہ وہ گرد و نواح کے کسی بڑے افسر کو ہمارے خلاف اکسانے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ جنوب مغربی چین کے اس علاقے میں بہت سے لوگ اس کی پراسرار طاقتوں سے ڈرتے اور اس کے حکم و اشارے کی تعمیل کرتے تھے۔ اپنے شکست کا بدلہ لینے کے لیے وہ چینی افسروں سے مدد حاصل کر سکتا تھا۔ کومن تانگ پولیس کے ذریعے ہمیں گرفتار کرا سکتا تھا۔ ہم ان خطروں اور اندیشوں سے جلد از جلد نکل جانا چاہتے تھے۔ جنوب مغربی چین کا وہ علاقہ جہاں ہم دریائے پٹی کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے، سطح سمندر سے کہیں 10,000 فٹ اور کہیں 16,000 فٹ بلند تھا۔ اونچے پربتوں، گھاٹیوں، وادیوں کا یہ سلسلہ تبت تک اسی طرح چلا گیا ہے۔ دریائے سالوین اسی کوہستانی سلسلے کے درمیان سے گزرتا ہے۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے ہم کبھی ساحل کے ساتھ ساتھ چلتے اور کبھی ساحل سے ہٹ جاتے تھے۔ گہری شام کو جب ہم نے ایک سالی گھاٹی میں پڑ ڈالا تو کافی مطمئن تھے، کیونکہ سالوین کی بستی اور فانگچو کو 18-20 میل پیچھے چھوڑائے تھے، اور اس کے ساتھ کئی اندیشے اور خطرے بھی پیچھے رہ گئے تھے۔ پربتوں، ٹیلوں اور گھاٹیوں کی اسی بے ترتیب دنیا اور اس کے راستوں کے نشیب و فراز کا سارا حسن دریائے سالوین کی چوڑی آبی گزرگاہ کا مرہون منت تھا، جو علاقے میں خوبصورتی کی لکیر سمجھی جاتی ہے۔ وہ گھاٹی جس میں کیمپ لگایا گیا ساحل سے کوئی 19 میل دور بلندی پر واقع تھی، مگر صوبیدار خداداد خان نے کیمپ لگاتے وقت حفاظتی پہلو بھی مد نظر رکھے تھے تاکہ ہم آگے پیچھے سے محفوظ رہیں۔ اگرچہ سفر کے دوران کچھ بسکٹ تقسیم کر دیے گئے تھے، لیکن ایسے کٹھن سفر میں ہلکی پھلکی غذا فوراً ہضم ہو جاتی ہے۔ کیمپ لگتے ہی سب کو بھوک چمک اٹھی، کیونکہ 18-20 میل کی مسافت طے کر لینے کے بعد ہم کسی قدر محفوظ ہو گئے تھے۔ غالباً اسی احساس نے بھوک بھی چمکا دی تھی۔ پہلے چوکی کے انتظام سے فارغ ہوتے ہی کھانے کی تیاری شروع ہو گئی۔ اونچے نیچے پہاڑی راستے عبور کرتے ہوئے میرے پیر میں موچ آ گئی تھی، اور میں اپنے خیمے میں بیٹھا بائیں ٹخنے پر دبا مل رہا تھا کہ پرنسس اندرا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرے منع کرنے کے باوجود خود پیر کی مالش کرنے بیٹھ گئی۔ میں اس پتی برتا پر مسکرا کے خاموش ہو گیا، مگر یہ اعتراف کرتا ہوں کہ اس کے ہاتھوں کی مسیحائی کا کام کیا۔ ابھی اس میں مسیحائی کی تعریف کرنے کے الفاظ جوڑ رہا تھا کہ ناگہاں کپالا سردار نے کھلے دروازے خیمے میں داخل ہوئی اور گھومبی سردار کی اجازت طلب کر لی۔ گھومبی کے ساتھ پانچو کوکی بھی، جو اس سفر میں ہمارے ہمراہ تھے، اندر آ گئے۔ پھر سب سردارنی سمیت میرے سامنے اس طرح سجدے میں گر پڑے جیسے اپنے سردار بھوت کے سامنے زمین بوس ہو جایا کرتے تھے۔ یہ سجدہ اس قدر اچانک اور غیر متوقع تھا کہ میں پریشان سا کھڑا ہو گیا۔ اندرا بھی میرے ساتھ ہی اٹھی، وہ بھی حیران تھی۔ میں نے سردارنی کو مخاطب کیا، کیونکہ سجدہ اسی کے اشارے پر کیا گیا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے کپالا؟ آدمی کو آدمی کے سامنے اس طرح نہیں گرنا چاہیے۔ میرے کہنے پر وہ سب کھڑے ہوئے۔ سردارنی بھی کھڑی ہوئی اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی، تم نے بھوتوں کے سردار بھوت فانگچو کو بھگا دیا صاحب، اور مجھے اس کے پنجے سے نکال لائے، اس نے تمہارا پوجا کی ہے۔ میں نے کپالا کی حفاظت جو طریقہ اختیار کیا اور اسے جس طرح فانگچو کے چنگل سے چھڑایا تھا، وہ اسی پر عقیدت کی حد تک میری گرویدہ ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ سردار گھومبی اور پانچو کوکی بھی میرے احسان مند تھے کہ محض میری حاضر دماغی اور نگرانی کے باعث کوکیوں کی جوان اور سندر سردارنی فانگ کی زیادتی سے بچ گئی، جو اسے کمرہ تنہائی میں لے جانے پر تلا ہوا تھا۔ اس احسان مندی کے اظہار کی خاطر انہوں نے اپنی سردارنی کے ساتھ مل کر سجدہ سپاس ادا کیا یا کپالا کی زبان میں میری پوجا کی تھی۔ اگرچہ آسام کے ہندو اور غیر ہندو قبیلوں میں جو نیم ویشنہ زندگی بسر کرتے ہیں، دیوی دیوتاؤں کے ساتھ بھوتوں کی پوجا کی جاتی ہے اور بڑے آدمیوں کو اور سرداروں کو تعظیمی سجدہ بھی کیا جاتا ہے، مگر میں انسان کے سامنے انسان کی سجدہ گزاری کو اس کی توہین سمجھتا ہوں۔ پھر میرا مذہب ہی کسی انسان کے حضور سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں نے یہی بات انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ پوجا صرف اس کی کرنی چاہیے جس کے کلام کی برکت سے جادو منتر ٹوٹ جاتا ہے، اور سجدہ بھی صرف اسی کو جائز ہے جو سارے سنسار کا مالک ہے اور پالن ہار ہے، جس کے حکم کے بغیر ہوا گردش نہیں کرتی اور دھرتی اناج نہیں دیتی۔ کسی آدمی کے پیروں میں گرنا اور سجدہ کرنا بھگوان کو پسند نہیں۔ انہوں نے حیرت سے میری باتیں سنی اور سردارنی بولی، صاحب ہم تو اپنے دیوتاؤں، بھوتوں اور سرداروں کی پوجا کرتے ہیں، اور تمہاری پوجا بھی دیوتا سمجھ کر کی ہے، مگر میں دیوتا نہیں، تم جیسا مٹی کا ایک پتلا ہوں۔ ہمارے لیے تو تم دیوتا ہو صاحب۔ پھر اس نے گھومبی کی طرف دیکھا اور اس نے بھی کپالا کی تائید کی۔ سردارنی جو کچھ کہتی ہے ٹھیک کہتی ہے صاحب، صرف دیوتا ہی فانگچو جیسے پاپی کو بھگا سکتا ہے،
جس کے اندر کئی سردار بھوتوں کی روحیں گھسی ہوئی ہیں۔ گھومی نے کپالا کو میرے سامنے سرداری کے نام سے یاد کر کے گویا اس کی برتری کا اعتراف کیا اور مجھے یاد دلایا کہ کوکی لوگ اسی کا کہا مانتے ہیں، اور یہ کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ کہیں پہلے بھی یہ بتایا ہوں کہ کپالا اس پر بڑا اتراتی تھی کہ وہ قبیلے کی سردارنی اور گھومبی کی چہیتی ہے، جہاں اس کے چہروں جس میں آسام کے قبائلی حسن کی چکا چوند تھی، وہاں دل میں افتخار اور اختیار کا جذبہ بھی مچلتا تھا۔ آسام کے سرحدی قبائل میں جو زیادہ تر غیر ہندو ہیں اور اپنے اپنے مخصوص دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، صرف طاقتور مرد ہی کو تسلیم کیا جاتا ہے، یا ان قبیلوں میں سرداری بھی وراثت کی طرح نسل در نسل چلتی ہے۔ اس کے باوجود عورتوں کی سرداری کا رواج نہیں، مگر گھومبی نے نہ صرف چہیتی کپالا کو اپنی سرداری میں شریک کیا بلکہ اسے کوکی قبیلے کے ہر قسم کا اختیار دے کر مکمل سردارنی بنا دیا اور خود بھی اس کے حکم کا غلام بن گیا تھا۔ کوکی لوگ اول تو اس لیے کپالا کی سرداری کے سامنے جھکتے تھے کہ وہ کوکی سردار کی بیٹی ہے، مگر اس کے برعکس لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آتی اور ان کے دکھ درد میں شریک ہوتی تھی۔ دوسرے وہ قبیلے کی سب سے خوبصورت عورت تھی اور حکم بھی اسی طرح چلاتی تھی کہ کوئی شخص اسے ماننے سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ سارا قبیلہ اس کے روپ کے سامنے جھک جاتا، بلکہ مجھے جو بات عجیب معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ کوکی لوگ کپالا کی ذات پر بڑا مان اور گھمنڈ کرتے تھے کہ ان کے پاس کپالا سردارنی ہے اور دوسرے کسی قبیلے کے پاس کپالا نہیں جو اس کی طرح جوان، ہوشیار، سندر اور سمجھدار ہو۔ تو یہ شان تھی کپالا سردارنی کی۔ چند روز کی میت کے دوران میں نے دیکھ لیا تھا کہ گھومبی اس کے اشاروں پر چلتا اور اس کی ہر بات کو کسی چوچرا پر اگر مگر کے بغیر مان لیتا ہے۔ 29 برس کی جوان سردارنی میں اگر چڑھتے سورج کی نہیں تو ڈھلتے سورج کی تمازت موجود تھی، اور گھومبی اس کا سایہ بن گیا تھا۔ کپالا بھی گھومبی سے پیار کرتی اور پتی کے ناطے اس سے گہرا تعلق رکھتی تھی۔ کپالا سب کچھ تھی، مگر اپنے قبائلی تہمات کے باوجود جو باپور قبیلے کی طرف سے ورثے میں ملے تھے، ان خیالی اور اندیکھی طاقتوں سے خوفزدہ ہو جایا کرتی تھی جن کی آسام کے نیم وحشی قبیلے پوجا کرتے تھے۔ دیوی دیوتاؤں کے تصور کے ساتھ بھوت پریت کا خوف اور بھوتوں کی پوجا کے علاوہ جادو منتر، کالے علم اور اسی قسم کے ٹوٹے ٹونکوں پر اعتقاد دراصل اس قبائلی ورثہ تھا جس سے انہیں اسے ضعیف الاعتقادی اور توہم پرستی کی رسیوں میں باندھ رکھا تھا۔ مگر جب فانگچو نے اپنی ملکیت یا موروثی علم کی قیمت ٹھہرا کر اس کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنے کا کھیل شروع کیا، گھومبی کو غائب کر کے اس پر اپنی شعبدہ بازی کا جال پھینکا اور میرے سکھائے ہوئے سمرن کے طفیل فانگ کا سحر ٹوٹ گیا اور وہ اس کی دست درازی سے بچ گئی، تو اس کے ساتھ ضعیف الاعتقادی اور توہم پرستی کی کچھ رسیاں بھی ٹوٹ گئی تھیں، مگر ذہن ابھی تک الجھا ہوا تھا، یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ سمجھ رہی تھی کہ میں نے اسے بچا لیا۔ اب اس نے سردار گھومبی اور پانچوں کوکیوں کی سمیت مجھے سجدہ کرنے کا یہ موقع دیا تھا کہ میں تھوڑی سی حکمت بھی سمجھا دوں، اور جس طرح اسے فانگ چکے شیطانی چنگل سے نکال لایا ہوں، اسی طرح ضعیف الاعتقادی اور توہم پرستی کے حلقے سے بھی نکال لاؤں۔ اس نے میرے دیوتا ہونے پر اصرار کیا تھا۔ میں نے پوچھا، دیوتا کیا ہوتا ہے جو انسان کو بھگوان سے ملاتا ہے؟ میں یہ جواب سن کر دنگ رہ گیا اور یوں لگا جیسے کپالا سردارنی کی زبان سے پرنسس اندرا بولی ہو، کیونکہ وہ بھی دیوتاؤں کو بھگوان اور انسان کی درمیانی کڑی سمجھتی تھی۔ بلکہ اس نے سالمین بستی ہی میں جب میں نے سردارنی کو سمرن حفظ کرایا کہہ دیا تھا کہ اگر سمرن پڑھنے سے سردارنی پر فانگ کا منتر نہ چلا تو مجھے دیوتا مان لے گی، ایسا دیوتا جو بھگوان کا روپ ہوتا ہے۔ اب کپالا بھی وہی بات کہہ رہی تھی، اور میرے نزدیک اگلے وقتوں کے رشی منی اور مہاتما ہی دیوتا تھے جو راکشسوں سے لڑنے اور لوگوں کو بھگوان گیان پرکاش دیتے تھے۔ تاہم ہندوؤں میں دیوتی دیوتاؤں کا ایک ایسا تصور بھی ہے جس کے تحت ایشور کی مختلف صفات ان میں بانٹ دی گئی ہیں، مگر کوکی لوگ ہندو نہیں۔ اس لیے میں نے سوچا سردارنی کے ذہن میں دیوتا کا وہی تصور ہوگا جو پرنسس اندرا کے ذہن میں ہے۔ اس وقت وہ دونوں ایک ہی خانے میں ایک ہی نقطے پر کھڑی تھی، مگر میں نے تھوڑی سی وضاحت اور بھی کر دی۔ تم کہتے ہو دیوتا انسان کو بھگوان سے ملاتا ہے، مگر خود میں ایک انسان ہوں، پھر دیوتا کس طرح ہوا؟ تمہیں بھگوان نے وہ شکتی دی ہے جو دوسروں کو نہیں دی۔ ہم شکتیمان لوگوں کو بھی دیوتا مانتے ہیں۔ میں نے اندرا کی طرف دیکھا تو وہ اس کی حمایت میں بولی، ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، ایسے انسان جن میں بھگوان کا روپ ہو دیوتا ہی مانے جاتے ہیں۔ دونوں ایک خیال پر متفق ہو گئی تھی۔ اچانک مجھے ایک اور بات یاد آ گئی، اور اس موقع پر اس کا تذکرہ ضروری تھا۔ میں نے سردارنی سے پوچھا، تم لوگ بھوتوں کو مانتے ہو اور یہ وشواس رکھتے ہو کہ وہ آدمی کے اندر گھس جاتے اور اپنی بات منوائے بغیر نہیں نکلتے، ان کی پوجا بھی کرتے ہو کیونکہ وہ تمہاری منتیں پوری کرتے ہیں۔ کیا کوکی قبیلے کا سردار بھوت تمہیں فانگچو کے چنگل سے نہیں چھڑا سکتا تھا؟ آخر تم قبیلے کی سردارنی ہو اور ایسے مشکل سمے اسے تمہاری مدد کرنی چاہیے تھی۔ یہ سوال دلچسپ بھی تھا اور اہم بھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں کھو گئی، پھر بتانے لگی، بستی میں فانگچو کو دیکھتے ہی میں سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھے باپو کا بدلہ لے گا۔ اس نے اپنی آنکھوں کی بولی میں مجھے پہلا سندیش ہی دیا کہ تو میری ڈوبی ہوئی رقم ہے
और मैं आज ही रात अपनी रकम वसूल करूँगा। फिर आंखों आंखों में मुझे एक कमरा, इस कमरे में बिछा हुआ एक बिस्तर भी दिखाया था। मैं इसके संदेश से डर गई और मन ही मन में अपने सरदार भूत को याद करने लगी कि अगर सालवियन के जादूगर ने मेरी आन लूट ली, मेरी शान जाती रहेगी। अगर सरदार भूत ने मेरी प्रार्थना, मेरी पुकार न सुनी, तो गूंगा बहरा अंधा हो गया और मुझे निराश कर दिया। फांग ने घूंबी को गायब किया। जब वो भी ना आया, फांग ने मंत्र फूंककर मुझे अपने पैरों पर गिरा लिया। वो तब भी नहीं आया जब मैं बेबस हो गई और फांग कलाई से पकड़कर मुझे तन्हाई में ले जा रहा था। कुकियों का सरदार भूत इस समय भी टस से मसना हुआ और मुझे इसके पंजे से छुड़ाने ना सका, मगर तुमने पीछे भाग आए और आते ही अपनी बातों से फांग को राम कर लिया। इस तरह मैं रुस्वा होने से बच गई और उसी रात मैंने अपने मन में ठान ली कि अगर अपनी बस्ती और कबीले में वापस पहुंच गई तो कबीले में सरदार भूत की पूजा नहीं होगी और भूत मंदिर तोड़ दिया जाएगा। इन अल्फाज के साथ इससे पलटकर सरदार घूंबी की तरफ देखा जो उसके पीछे खड़ा था और पूछा, क्यों घूंबी, जिस सरदार भूत ने तेरी सरदारनी की पुकार नहीं सुनी तो इसकी पूजा करेगा? घूंबी के साथ पांचों कुकियों ने भी बेयक जुबान जवाब दिया, नहीं। और घूंबी ने नहीं के साथ कुछ और भी कहा, और ये कि जब सरदार भूत ने मुश्किल समय मेरी कपाला की पुकार नहीं सुनी तो हम भी इसकी पूजा नहीं करेंगे। और जैसा सरदारनी ने कहा, भूत मंदिर तोड़ेंगे, बल्कि सारे भूतों को कुकी कबीले से देश निकाला देंगे, जो जहाँ चाहे चले जाए। मैं घूंबी का जवाब बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था। सरदारनी फिर मेरी तरफ पलटी, सुन लिया साहिब, अब कुकी लोग सरदार भूत और दूसरे भूतों की पूजा नहीं करेंगे और आज तुम्हारी पूजा इसलिए की कि तुमने कुकियों की आन और मेरी शान बचा ली। इसने एक बार फिर मेरे सामने हाथ जोड़ दी और बोली, साहिब, तुमने जो दया मुझ पर की, इसके बदले में अगर मेरी घूंबी और कुकी की जान भी मांगोगे तो हम दे देंगे, क्योंकि हम कुकी लोग ऐसे हैं कि जिसे पर हम दया करता है और मेहरबानी से पेश आता है, इस पर जान निछावर कर देते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि सालविन में पेश आने वाला वाक़े से कपाला सरदारनी की ज़ईफ़ुल एतकादी और तोहम परस्ती की कुछ रस्सें टूट गई थी, तो ये सारी बातें इसका सबूत थी। मुझे इस तब्दीली पर बड़ी खुशी हुई और कुछ कहने का मौका मिल गया। मैंने कपाला सरदारनी, घूंबी सरदार और पांचों कुकुर को मुखातिब और कहा, तुम लोगों ने अपने सरदार भूत की पूजा छोड़ देने, भूत मंदिर तोड़ने और भूतों को कुकी इलाके से निकाल देने का जो फैसला किया, मुझे उम्मीद है इसे ज़रूर पूरा करोगे। अब मैं भी थोड़ा सा ज्ञान देता हूँ, क्योंकि तुम लोग मुझे देवता समान समझते हो, तो ये मेरा ज्ञान के भूतों का कोई जवाब और कोई जीवन नहीं। इसीलिए सरदार भूत जिसकी तुम पूजा करते हो सरदारनी को फांगजू से बचाने के लिए नहीं आया था। अगर इसका कोई वजूद और जीवन होता तो ज़रूर आता। और ये भी एक झूठी बात है कि बनने के बाद जब आदमी को मरघट में जला दिया जाता है तो छोटा आदमी छोटा भूत और बड़ा आदमी बड़ा भूत बन जाता है। मरने और जलने के बाद आदमी कुछ नहीं बनता, बस राख और मिट्टी हो जाता है। हाँ, इसकी आत्मा मौत की सीढ़ी चढ़कर आकाश पर चली जाती है, जिसे परलोक या दूसरी दुनिया कहते हैं। इस दुनिया में उसे अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल मिलता है। कमज़ोर आदमी का अपना वहम और खौफी भूत की शक्ल इख्तियार कर लेता और उसे नए नए रूप देता है, वरना भूत ना तो दुनिया में पहले कभी थे ना आज हैं। अगर खुदा ईश्वर भगवान पर विश्वास हो तो इस किस्म के वस्फ से जन्म नहीं लेते। कपाला तुम जानती हो और घूंबी तुम भी जानते हो, सालविन बस्ती में जब मैंने तुम्हें अपने कमरे में बुलाया तो सबसे पहले ये पूछा था, क्या तुम भगवान को मानते हो? मतलब ये था, अगर भगवान को मानते हो और उस पर विश्वास रखते हो तो उसी के नाम का जाप करो और उसी से मदद मांगोगे, क्योंकि खुदा मुश्किल और कठिन समय अपने बंदों की पुकार को सुनता और उनकी मदद करता है। फिर मैंने सुमरन याद कराया तो सरदारनी ने भगवान के सिवा सारे ख्याल अपने मन से निकाल दिए और फांग के मंत्र का शिकार नहीं हुई। मगर घूंबी के मन में भगवान भी था और भगवान के कुछ साजी और शरीक भी थे, इसलिए फांग ने इस पर अपनी भेजी हुई नींद तारी कर दी। और कपाला, तुम जो बार बार कहती हो कि मैंने तुम्हारी आन बचाई, तो अपनी आन तुमने खुद बचाई। मैंने सिर्फ एक राह दिखाई और एक तरकीब बताई थी। तुमने दिली लगन के साथ वजीफा पढ़ा और भगवान पर भरोसा किया। जो लोग खुदा और भगवान पर भरोसा करते हैं वो इन्हें निराश नहीं करता। और जब फांगचू हमारे सामने कमरे से भागा तो मेरे पिस्तौल के डर से नहीं भागा, बल्कि तुम्हारे मन की शक्ति और सुमरन की बरकत से खौफजदा होकर भागा था, क्योंकि शैतान खुदा के नाम की हैबत के सामने ठहर नहीं सकता। इसके जलाल और कहर और गुस्से की आग बदचलन और शरीर आदमी को जलाकर भस्म कर देती है। तुमने देख लिया खुदा ने, जिसके नाम का मैंने तुम्हें सुमरन किया था, किस तरह फांग के शैतानी अमल को मकड़ी के जाल के तोड़ फोड़ कर रख दिया और तुम्हें बचा लिया। तुम दोनों पति पत्नी एक कठिन सफर में हमारे साथ निकले हो। शायद इस सफ़र से कुदरत की कुछ मसलतें, हिकमतें भी वाबस्ता होंगी जो पूरी होती चली जाएंगी, मगर हमारा सबसे बड़ा आदर्श एक आदम खुद दरिंदे को हलाक करना है और बेगुनाह निर्दोष लोगों को
भयानक मौत से बचाना है। हम अपना आर्दाश पूरा कर पाते हैं या नहीं, इस बारे में कुछ नहीं जानते, क्योंकि कल की खबर कोई नहीं बता सकता। मगर जब तक हम जीते हैं अपने साथ तुम्हारी रक्षा भी करेंगे। मैं अगर तुम्हारी कोई सेवा की है तो मेरा फ़र्ज़ था। तुम मुझे देवता या भगवान का रूप ना बनाओ, सिर्फ इंसान रहने दो, क्योंकि इंसान फरिश्तों और देवताओं से बेहतर है। मैं तुम्हें यह भी नहीं कहता कि तुम खुदा भगवान ईश्वर के किस रूप को मानो। जिस तरह इसके नाम मुख्तलिफ हैं, इस तरह रूप भी अलग अलग है। तुम इसका जो रूप अच्छा लगे इसकी पूजा करो और हर समय इसको अपने ध्यान में रखो, क्योंकि खुदा ईश्वर भगवान का वजूद तो है, लेकिन भूतों का कोई वजूद नहीं। जब मैंने अपनी तकरीर ख़त्म की तो देखा प्रिंसेस इंदिरा का हाथ मेरी पुष्ट पर रखा है, जैसे वो अपने हाथ की शक्ति से मेरा हौसला बढ़ा रही थी। मान याद आया कि जब हिंदुस्तान का मुगल शहनशाह जहांगीर अपने फैसले सादर किया करता था, मलका नूरजहां अपना बायां हाथ उसकी पुष्ट पर रख दिया करती थी, और वो हाथ इस बात की अलामत समझा जाता कि मलका शहनशाह के फैसलों से मुत्तफिक है। इस तारीखी रवायत से मैंने शुगुन लिया कि जो कुछ मैंने कबाला सरदारनी, घूंबी सरदार और कुकू से कहा है, प्रिंसेस इंदिरा इससे पूरा इत्तफाक करती है। मेरी तकरीर या भाषण सुनकर सरदारनी ने भी फैसला सुना दिया और बोली, साहिब मैं तो उस भगवान या खुदा की पूजा करूंगी जिसकी तुम पूजा करते हो, क्योंकि इसने मेरी पुकार सुनी और इसी के नाम का सुमरन पड़ा तो फांग से भी छुटकारा मिला। मैं इसकी तरफ तज्जुब की नज़रों से देखने लगा। खुदा की पहचान का ये इजहार उसके जहन की वाज़ेह तब्दीली का पता दे रहा था, मगर अभी मैंने इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया था कि बोधी खाना लेकर आ गया। भूख ने सबको निढाल कर रखा था। बोधी को इशारा किया कि वो घूंबी और सरदारनी का खाना यहीं ले आए। इसी असना में पांचों कुकी अपनी छोलदारी की तरफ लौट गए। बोधी ने वापसी में देर नहीं लगाई। खेमे के फर्शी दरी पर दस्तरखान बिछा दिया गया और हम चारों एक ही दस्तरखान पर खाने में मसरूफ़ हो गए। बातें भी होती रही। प्रिंसेस इंदिरा इस बात पर खुश थी कि कुकी कबीला भूतों की पूजा छोड़कर तमाम परस्ती और नीम वैशी जिंदगी के हल्के से बाहर निकल आएगा। दरअसल आसाम के सरहदी कबाइल में भूतों की पूजा और भूत मंदिरों की तामीर इन्हें अहद कदीम के गैर महज़ब और वहशी कबीलों से मुंसलिक करती थी। इनका रहन सहन सदियों पुरानी कबायली ज़िंदगी का अक्स था, जिसमें कोई तब्दीली नहीं हुई थी। कपाला सरदारी ने भूतों से बेदारी का इजहार करके इस नीम वहशी ज़िंदगी में तब्दीली पैदा की थी, जो सदियों और हज़ारों साल से एक ही डगर पर चली आ रही थी। गोभी सरदार ने थोड़ी सी हैरत के साथ ये बात कबूल कर ली थी कि भूतों की पूजा तर्क करने और भूतों को कबीले से देश निकाला देने पर तैयार हो गया था, मगर इसका जहन ये बात मानने पर राजी नहीं हो रहा था कि भूत होते ही नहीं, और ये बात अजीब थी। औरतें मर्दों की निस्बत ज़्यादा तोहम परस्त होती हैं, लेकिन यहाँ सरदारनी तो भूतों के वहम से निकल आई थी और घूंबी अभी तक वसवसों में उलझा हुआ था। मैं सरदारनी में एक बड़ी तब्दीली महसूस कर रहा था। वो उस खुदा की पूजा करनी चाहती थी जिसे मैं मानता हूँ, और अचानक ख्याल आया शायद हमारे कठिन और जोखों के सफ़र में कुदरत की हिकमत भी पोशीदा थी कि एक कबीले की सरदारनी को खालिक के कायनात का ज्ञान हो, जो पूरे कबीले की तब्दीली का बायस बन सकता है। खाना खत्म हो तो सरदारनी ने पूछा, क्या तुम्हारे खुदा को मानने की कुछ शर्तें भी होती हैं? अरे खुदा को मारने की शर्तें क्या होंगी, वो तो हर वक्त। अभी मेरा फिक्रा पूरा नहीं हुआ था कि सूबेदार खुदादाद खान भागा हुआ खमे में दाखिल हुआ और बताने लगा, साहिब हमारे आँखों में कुछ रोशनियाँ नजर आ रही हैं जो आगे बढ़ रही हैं। शायद कुछ लोग हमारा खोज लगाते आ रहे हैं। ये सुनते ही मैं उछल कर खड़ा हो गया और बाहर भागा। सब लोग मेरे साथ खेमे से बाहर आ गए। सूबेदार आगे आगे चलता एक छोटे से टीले पर पहुंचा जिसने कैंप को अकब से ढांक रखा था। टीले पर खड़े इसने इन रास्तों की तरफ इशारा किया जिनसे गुजरकर हम आए थे। कोई 2-2.5 मील दूर पहाड़ियों के निशेबो फराज पर 4-5 रोशनियां जुगनों की मानिंद थरथराती हुई आगे बढ़ती दिखाई दी। कभी वो रोशनियां इधर उधर बिखर जाती, फिर इकट्ठी होकर आगे बढ़ने लगती, जिससे अंदाजा होता था कि वो लोग किसी को ढूंढते फिर रहे हैं। मैंने घुंबी को दौड़ाया कि कैंप की लालटेन और खैमों की सब रोशनियां गुल कर दे। वो घाटी जिसमें हमने पड़ाव डाला काफ़ी बुलंदी पर थी और वहाँ होने वाली रोशनी दूर से नजर आ सकती थी। अगर आने वालों को अभी तक कैंप की रोशनी नजर न आ सकी तो इसकी वजह यह थी कि इस टीले ने जिस पर हम खड़े थे रोशनी को ढांप रखा था। घूमी ने आनन फानन सारी रोशनी गुल करा दी और हमारे साथी जिन्हें अभी तक नई सूरत हाल का इल्म नहीं था घबरा कर बाहर निकल आए। टीले पर हरनाम सिंह पहरा दे रहा था। इसी ने अपनी रास्तों पर रोशनी को झिलमिलाते और आगे बढ़ते देखकर सूबेदार को खतरे की इत्तला दी थी और वो सीधा मेरे पास आया था। अब ये जानना जरूरी था कि वो कौन लोग और दरिया के किनारे किनारे किसकी तलाश में है। इस मकसद के लिए मैंने हरनाम सिंह ही को पसंद किया। वो फौजी आदमी और ये काम बेहतर तौर पर कर सकता था। दुग्गल को इसके साथ भेजा कि 1 से 2 भले होते हैं। मैंने इन्हें समझा दिया कि ये सिर्फ मालूम करना है आने वाले कौन है और इनकी तादाद कितनी है। काम बड़ी होशियारी का था। हरनाम सिंह बोला, फिक्र न करो साहिब जी, आपने जंग के दिनों में जर्मन इलाकों में पेट्रोलिंग की थी है। ये कहकर वो दुग्गल के साथ नशेर में उतरता चला गया। कैंप में साथियों को उस खतरे की इत्तला हो गई थी जो हमारे ताकुब में चला आता था। सब लोग टीले के पास ही इकट्ठे हो गए और पूरब की तरफ दूर दरिया की पट्टी पर जुगनों की माने झिलमिलाती रोशनी को देख रहे थे। प्रोफेसर असलम ने ख्याल जाहिर किया, मिशरों की रोशनी मालूम होती है।
अंधेरी और काली रात में इनके शोले लर्ज जाते थे। आने वाले अगरचे अभी 2-2.5 मील दूर थे, लेकिन खतरे के पेश नज़र हमने फौरन अपनी हिफाजत के इंतजामात पर गौर किया और कैंप के इर्द गिर्द मोर्चों की जगह देख ली। अंदेशा यह था कि कहीं फांगचू ने किसी बड़े अफसर से रब्ता कायम करके पुलिस को हमारे ताक़ुब में न भेज दिया हो, और ऐसे मुल्क में जिसके राहदारी का परवाना हमारे पास नहीं था, पुलिस से मुकाबला एक ख़तरनाक इक़दाम था। लेकिन आने वाली मिशेल बर्दार पार्टी अगर बाकी पुलिस की थी और वो हमारे ही खोज में निकली थी तो इससे मुकाबला ज़रूरी था, क्योंकि हम किसी हालत में खुद को पुलिस के हवाले नहीं कर सकते थे। हमारी पार्टी कुल 19 अफराद पर मुश्तमिल थी, जिनमें कपाला सरदारनी, घूंबी, डूबा साईं और 5 कुकी बंदूक चलाना नहीं जानते थे। वो सिर्फ भालों से मुसल्ला थे। बाकी 11 अफराद फौजी और शिकारी थे। हत्ता के दुग्गल और क्रियापा भी गोली सिक्के का इस्तेमाल जानते थे। सूबेदार खुदादाद खान ने 3 हिफाजती मोर्चे तजवीज़ किए और 2-3 आदमियों को इन मोर्चों में बिठा दिया गया, मगर ये तीनों मोर्चे कैंप के अकम में बनाए गए थे जिधर से खतरा था। मैंने विक्रम को घूंबी और कुकियों के साथ कैंप की पश्चिमी जानिब निगरानी के लिए मुतय्यन कर दिया, ताकि इधर से भी कोई कैंप की देखभाल न हो सके। दरिया सालवन के दोनों साहिलों पर पर्वतों, घाटियों, वादियों का सिलसिला दूर तक चला गया है। दरिया की पट्टी अगरचे किसी कदर नशेब में है, मगर इस पट्टी पर भी कहीं झाड़ियाँ, कहीं घाटियाँ, कहीं मैदान वाक़ हैं। हमने इस पट्टी से ज़रा हटकर एक ऊंची घाटी में पड़ाव डाला था, जहाँ से इर्द गिर्द पर नज़र रखी जा सकती थी और आगे पीछे के सारे नशेब अफराद और रास्ते दिखाई देते थे। मगर रात के काले अंधेरों ने सब रास्तों को ढांप दिया था और अकब की तरफ मिशलों की रोशनी, कांपते शोले भी कभी कभी नज़रों से ओझल हो जाते थे, क्योंकि रास्ते में नशेब अफराज के साथ घुमाव भी थे और कुछ पहाड़ियाँ भी सदे रात थी, मगर कभी वो शोले फिर दिखाई देने लगते थे। हरनाम सिंह और दुग्गल को गए पूरे 20 मिनट हो गए। अब मिशेल बर्दार पार्टी कुछ और करीब आ गई थी और हमारे कैंप से इसका फासला मील 1.5 मील के लगभग रह गया था। नागा निस्फ दूर निशेब की घाटी में 2-3 जगह पर आग भड़कती दिखाई दी और ऐसी थी वो आग जैसे किसी ने इस जगह पड़ाव किया हो। पहले तो यही गुमान गुजरा, शायद ये आग भी मिशेल बर्दार पार्टी के हरावल दस्ते ने रोशन की है जो इसके आगे सफ़र कर रहा होगा। लेकिन इस आग को देखकर मिशेल बर्दार पार्टी अचानक उस घाटी से निस्फ मील पर ही रुक गई। फिर हमने मिशलों को इधर उधर बिखरते देखा और ये देखकर हमारी हैरत की इंतहा न रही कि मिशेल बर्दार पार्टी ने इस घाटी पर जहाँ 2-3 जगह आग भड़कती देखी थी, आछी तीर और आग के गोले बरसाने शुरू कर दिए, जैसे वो पार्टी जिन दुश्मनों की तलाश में निकली थी उसे नजर आ गए थे। रात के अंधेरे में कोई आदमी तो दिखाई नहीं देता था, बस मशलों के साथ बरसती आग के शोले ही नजर आ रहे थे। नागहां घाटी से जहां आग के तीर और गोले फेंके जा रहे थे, यके बाद दीगरे राइफल के 2 धमाके हुए और हम चौंक गए, क्योंकि वो दुग्गल की शॉटगन के धमाके थे। जवाब में मिशेल बर्दार पार्टी की तरफ से भी 2-3 फायर किए गए, मगर हरनाम सिंह की 303 खामोश थी। अब हम मामले की नोयत समझ गए और हरनाम सिंह और दुग्गल ने आने वाली मिशेल बर्दार पार्टी को धोखा देने और अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए घाटी में 2-3 जगह आग लगाई और यह तासुर दिया था कि घाटी में किसी काफिले ने पड़ाव डाल रखा है। दरिया के साथ साथ चूंकि हमारा ही काफिला सफर कर रहा था, इसलिए मिशेल बर्दार पार्टी इसे हमारा पड़ाव समझकर आग बरसाने लगी। उसकी कोशिश गालिबन यह थी कि हमारे खैमे और छूदारियों को फूंक डाले और जब कैंप धड़ाधड़ जलने लगे वो अचानक इस पर यलगार कर दे, मगर चंद धमाकों के बाद फिर खामोशी छा गई, बल्कि आछी तीर और आग के गोले बरसना भी बंद हो गए। गालिबन मिशेल बर्दार पार्टी ने देख लिया था कि जिस घाटी पर वो आग बरसा रही है वहाँ किसी कैंप के आसार नहीं, वरना बरसती आग किसी न किसी खैमे या छूलदारी से लिपट गई होती। इसी असना में हमने मिशेल बर्दार पार्टी में हलचल के आसार देखे और एक मिशेल बर्दार घाटी में उतरता भी नजर आया, मगर हम इस बात पर हैरान हो रहे थे कि न जाने हरनाम सिंह और दुग्गल कहाँ होंगे। इन्हें गए पौन घंटा हो गया था। यह अंदेशा भी था कि कहीं ताक़ू में आने वाली पार्टी ने देख न लिया हो, कहीं वो अंधेरे में इन्हें घेरने की कोशिश न कर रही हो, क्योंकि तारीख और काली रात अचानक खामोश हो गई थी। अभी हम हरनाम सिंह और दुग्गल के लिए परेशान हो रहे थे कि दोनों रात के अंधेरे में बेआवाज लपकते हमारे करीबी नमूदार हुए। इनकी रिपोर्ट हैरत अंगेज थी। हरनाम सिंह बताने लगा, आपा ने सोचा था आने वाली कोई पुलिस पार्टी जापती है, इसकी सूह लेने के लिए थोड़ी जी चक्करबाजी भी की थी। 2-3 थां पर आग बाली और दुग्गल को वहाँ छोड़कर आपा ने पेट्रोलिंग के लिए मार्च किया थे। जिस वेले दुग्गल ने हेठ उते 2 फायर किए, उस वेले दुश्मन के पीछे जा सर कटिया और पता लगाया कि वो पुलिस पार्टी नहीं, चीनी जादूगर की पार्टी है। गिनती में कुल 40 बंदे हैं और वो जादूगर का पुत्र फांगचू उनके नाल है। उन्हें देखकर दिल तो बड़ा किता कि उसका खुन्ना खोल दूं, पर ये सोच करके बंदा मारने से किधरे गड़बड़ ना हो जाए, मैं पीछा मुड़ाया। हरनाम सिंह की रिपोर्ट ने मेरा ये ख्याल गलत साबित कर दिया कि फांगचू ने किसी बड़े अफसर से मिलकर पुलिस हमारे ताक़ू में भेज दी है ताकि हमें चीन ही में रोक लिया जाए। पुलिस के बजाय वो खुद आया और ऐसे आदमियों को साथ ले आया था जो कमानों और गोफनों से आग फेंकने में माहिर थे। गोया वो कैंप के साथी में भी जिंदा जला देने का खौफनाक इरादा रखता था, मगर हम इसके इरादे से आगाह हो गए थे। फांगचू उसके आतिश अंदाज मशीलों की रोशनी में फिर आगे बढ़ने लगे। अगरचे अभी तक हमारा खोज न लगा सके थे, ताहम हरनाम सिंह ने निचली घाटी में आग जलाकर
اور دو گولیاں 2 فائر کر کے ان پر واضح کر دیا تھا کہ ہم کہیں آس پاس ہی موجود ہیں۔ اب ہمیں تلاش کر لینا مشکل نہ تھا، مگر انہوں نے اس گھاٹی کے بجائے جس پر ہمارا کیمپ تھا دریا پٹی کی جانب رخ کیا۔ غالباً ان کا خیال تھا کہ ہم دریا کے آس پاس خیمے لگائے ہوں گے۔ دریا کی جانب گھاٹی کی ڈھلان خطرناک تھی، ادھر سے کسی کا اوپر چڑھنا بہت کٹھن تھا۔ وہ پورب کی جانب گھاٹی پر آ سکتے تھے لیکن اس جانب کو چھوڑ کر آگے بڑھ گئے تھے۔ ہمیں گھاٹی کی بلندی کا فائدہ حاصل تھا کیونکہ اوپر آنے والوں کو بآسانی نشانہ بنا سکتے تھے۔ کوئی آدھ گھنٹہ عجیب سے تذبذب میں گزر گیا۔ اس عرصے میں ہم نے اپنے مورچوں کا ایک بار پھر جائزہ لیا۔ ہمیں زیادہ خطرہ صرف پورب کی طرف سے تھا، پچھم کی سمت بھی خطرناک ترچھی ڈھلان ہماری حفاظت کر رہی تھی۔ آتش بازی کا جو منظر نچلی گھاٹی میں دیکھ چکا تھا، اس کے پیش نظر کوکی کو حکم دیا کہ وہ چھولدارے اور خیمے اکھاڑ لیں۔ انہوں نے یہ کام بڑی پھرتی سے انجام دیا۔ کالی رات کے اندھیرے میں اچانک بھاگنے دوڑنے کی آوازیں سنائی دی اور یہ دیکھ کر ہم حیرت زدہ رہ گئے کہ آتش انداز چینی دریا کی جانب واقع خطرناک ڈھلان پھلانگتے بھاگتے دوڑتے گھاٹی کی طرف آ رہے ہیں۔ گویا انہوں نے ہمارا کھوج لگا دیا تھا۔ اس جانب صوبیدار خداداد خان پرنسس اندرا کے دونوں باڈی گارڈ کے ساتھ خود مورچے پر تھا۔ سب سے پہلی گولی اسی نے چلائی۔ میں نے اپنے تمام ساتھیوں کو ہدایت کر دی تھی کہ مارنے کے بجائے ڈرانے کی حکمت عملی پر غور کریں، کیونکہ ہم کشت و خون سے بہرحال بچنا چاہتے تھے۔ پہلی گولی مشل بردار کے بجائے مشل پر چلائی گئی تھی۔ مشل گر گئی اور مشل بردار بھی رائفل کے دھماکے سے گر گیا تھا۔ فانگ کے آدمی مزید اوپر آنے کے بجائے ڈھلان کے وسط میں ایک چٹان کے پیچھے گوپھن اور کمانے لے کر بیٹھ گئے۔ اسی طرح پورب کی سمت سے بھی 15-20 آدمی بھاگے، مگر ادھر ہنرام سنگھ اور رانا صفدر نے اوپر چڑھنے سے روک دیا۔ رات کے اندھیرے میں ناگہاں ایک پسر سیٹی کی آواز بلند ہوئی۔ اس کے ساتھ دونوں طرف سے گھاٹی کے گولے برسنے لگے۔ چونکہ ہم بلندی پر تھے اس لیے چینی آتش انداز گوپنوں کے ذریعے آگ کی گولے اوپر پھینک رہے تھے۔ ان کے آگ برسانے کا طریقہ اس قدر خوفناک تھا کہ گولے چاروں طرف گھومتے چکراتے پھر رہے تھے۔ گھاٹی پر گویا آگ کی بارش ہو رہی تھی۔ اگر ہم نے خیموں اور چھولداریوں کو پہلے سنبھال نہ لیا ہوتا تو برستی آگ نے انہیں کھا لیا ہوتا۔ آگ کے گولے ہمارے مورچوں پر بھی پھینکے گئے مگر کوئی نقصان نہیں ہوا۔ چینی آتش انداز گوپنوں سے آگ پھینک کر فوراً اپنی جگہ بدل دیتے تھے۔ گولیاں چل رہی تھی لیکن کوئی بھی چینی ہلاک یا زخمی نہ ہوا۔ آتش اندازی دونوں طرف کی ڈھلانوں سے ہوتی رہی مگر ہم نے کسی حملہ آور کو اوپر آنے نہ دیا۔ غالباً وہ خود بھی اوپر آنا چاہتے تھے، البتہ ہر آن آگ برسنے کی رفتار تیز ہو رہی تھی۔ یہ سلسلہ 20-22 منٹ تک مسلسل جاری رہا، پھر یک وقت آتش اندازی بند ہو گئی، لیکن 3-4 منٹ کے وقفے کے بعد اس کا سلسلہ بڑے خوفناک انداز میں دوبارہ شروع ہوا۔ اس بار کچھ آتش انداز زخمی بھی ہوئے کیونکہ صوبیدار نے ڈھلان پر ان کے ٹھکانے کے قریب ایک ہیڈ گرنیڈ پھینک کر زبردست دھماکہ کیا تھا۔ پرنسز اور کپالا سردار نے خیموں اور خچروں کے پاس گھاٹی کی پچھمی جانب ایک چٹان کے پیچھے محفوظ تھی، کیونکہ آگ کا کوئی گولہ چٹان تک نہیں پہنچا تھا۔ ادھر خطرناک ترچھی ڈھلان حفاظت کا کام دے رہی تھی۔ وکرم بھی گھومبی سردار اور دو کوکو کے ساتھ اسی طرح پہرا دے رہا تھا۔ اچانک میں نے اندھیرے میں پرنس اندرا کی کانپتی آواز سنی۔ اس نے مجھے آگاہ کیا تھا وہ پچھم کی طرف سے آ رہا ہے۔ اس نے پچھمی ڈھلان پر فانگ چو کی جھلک دیکھ لی تھی جو بڑی ہوشیاری سے اوپر آ رہا تھا۔ اس پر فائر بھی کیا تھا لیکن اندھیرے میں نشانہ چوک گیا۔ اس کے ساتھ ہی فانگ کی روپوش ہو گیا تھا۔ میں پچھم کی طرف لپکا تاکہ فانگ کا استقبال کر سکوں۔ پورب اور اتر کی طرف سے آتش اندازی میں مزید اضافہ ہو گیا اور اب آگ کے گولے پچھم کی جانب حفاظتی چٹان سے بھی ٹکرا رہے تھے۔ میرے ساتھ وکرم اور گھومبی بھی فانگ کو تلاش کرنے لگے مگر وہ کہیں دکھائی نہ دے رہا تھا۔ میرے ایک ہاتھ میں 375 میگنم اور دوسرے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ اندرا اور سردار بدستور چٹان کی حفاظتی حلقے میں تھی اور دونوں جانتی تھی کہ ایسے موقع پر انہیں کیا کرنا ہے۔ میں فانگ کو ڈھونڈتا پچھمی ڈھلان پر اتر گیا۔ وکرم بھی کچھ فاصلے پر میرا ساتھ تھا۔ ٹارچ کی روشنی کا دائرہ ڈھلان پر ادھر ادھر تھرتھرا رہا تھا کہ پرنس اندرا کی ایک بھیانک چیخ نے مجھے لرزا دیا۔ اسی لمحے وکرم نے میرے عقب میں کسی پر چھلانگ لگائی۔ پلٹ کر دیکھا تو وکرم اور فانگ دونوں گتھم گتھا خطرناک ترچھی ڈھلان پر لڑکتے جا رہے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ جب میں فانگ چو کو ڈھونڈتا ہوا ہولے ہولے ڈھلان پر آگے بڑھ رہا تھا، وہ بجلی کی طرح ناگہاں میرے عقب میں نمودار ہوا اور مجھ پر بندوق سے حملہ کرنے والا تھا کہ اندرا کی نظر پڑ گئی۔ وہ خود فائر نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں اس کے اور فانگ کے درمیان حائل تھا اور وہ میرے سر کا نشانہ لے رہا تھا۔ البتہ اس کی چیخ نے وکرم کو چکا دیا جو مجھ سے کچھ فاصلے پر تھا اور یہ دیکھ کر کہ فانگ میرا خاتمہ کرنے والا ہے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس پر جھپٹ پڑا تھا۔ یہ سب کچھ ایک ہی ہو گیا۔ جب وکرم نے چھلانگ لگائی فانگ خود کو سنبھال نہ سکا، بندوق ہاتھ سے گر گئی، وہ خود بھی گرا اور اس کے ساتھ وکرم بھی گرا جس نے فوراً اسے دبوچ لیا، مگر فانگ کمزور نہیں تھا۔ وکرم سے گتھم گتھا ہو گیا اور دونوں ترچھی ڈھلان پر لڑکنے کھاتے چلے گئے۔ اگر وکرم ایک سیکنڈ بھی دیر کرتا تو فانگ کی بندوق سے نکلنے والی گولی میرے سر کو پاش پاش کر دیتی، لیکن اس نے میری خاطر اپنی جان داؤ پر لگا دی اور وہ بات پوری کر دی جو جے پور کے جنگل میں رانا صفدر سے کہی تھی۔ سامعین کو یاد ہوگا جے پور کے شکار میں نے وکرم کی جان بچائی تھی اور اس نے رانا صفدر کو اپنی پوروی بولی میں کہا تھا، آج تمرے نواب زادہ نے میری جان بچائی ہو اور آج سے اپنا جیون ان کا ہو گیا۔ فی الواقع اس رات وکرم نے مجھے بچانے کے لیے اپنا جیون خطرے میں ڈال دیا تھا۔ میں فوراً پیچھے لپکا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا کچھ تھا قریباً 150 فٹ لڑکتے چلے گئے۔
کپڑوں کے چیخنے نہیں اڑے، دونوں کے جسم بھی زخمی ہوئے اور ایک جگہ نڈھال ہو کر گر گئے، مگر اس حالت میں بھی وکرم نے اپنے دشمن کو نہیں چھوڑا۔ میرے پیچھے پیچھے پرنس اندرا، کپالا سردارنی گھومبی اور دونوں کوکی بھی بھالے تانے لپکے۔ گرنے کے بعد فانگ وکرم کی گریپ سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اس کے سر پر پہنچ گیا، وہ مجھے دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا اور 375 میگنم کی نال اس کی کھوپڑی سے لگ گئی۔ میرے کہنے پر وکرم نے اسے چھوڑ دیا اور میں فانگ سے مخاطب ہوا۔ فانگ، تم ہمارے پیچھے تو آ گئے، لیکن اب تمہاری واپسی کا کوئی راستہ نہیں، کیونکہ زندگی میں ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جہاں سارے راستے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لمحے کپالا فانگ کے سامنے نمودار ہوئے مجھ سے بولی، صاحب اب تم ہمارے بیچ سے ہٹ جاؤ، یہ میرا اور فانگ کا جھگڑا ہے، ہم اپنا جھگڑا آپ ہی طے کر لیں گے۔ میں ہٹ گیا اور سردار نے اپنا بھالا اٹھائے آگے بڑھی۔ اسے دیکھ کر فانگ کی حالت بگڑنے لگی۔ اچانک اس نے کچھ پڑھا، سردارنی نے بھی کچھ پڑھا۔ وہ گھبرا کے پیچھے ہٹا اور بھاگ اٹھا، مگر اسی لمحے جوان سردارنی نے اپنا بھالا اس کی پشت میں اتار دیا اور وہ انہی قدموں پر لڑکھڑا کر اوندے منہ گرا۔ گھومی نے آگے بڑھ کر سیدھا کیا تو فانگ کا چہرہ بگڑ چکا اور پنجرہ خالی ہو چکا تھا۔ یہ تھا سالوین کے جادوگر کا انجام۔ اس نے جس عورت کو اپنے موروثی علم کا صلہ ٹھہرایا تھا، اسی کے ہاتھوں ختم ہو گیا۔ دونوں کوکی اس کی لاش اٹھا کر گھاٹی پر لے آئے۔ کپالا سردارنی نے ٹوٹی پھوٹی چینی زبان میں فانگ کے آتش اندازوں کو اس کی ہلاکت کی خبر دی اور اس کے حکم پر دونوں کوکیوں نے فانگ چو کی لاش دریا کی پٹی پر لڑکا دی۔ اچانک گوپنوں سے آگ برسنا بند ہو گئی، اس کے ساتھ ہی دریا کی پٹی پر جمع ہوئے اور ساتھ ہی ان کی بین کرتی ماتمی آوازیں بلند ہوئی۔ ان میں کچھ لوگ زخمی ضرور ہوئے تھے، لیکن فانگ کے علاوہ مرا کوئی نہیں تھا۔ فوراً انہوں نے لاش اٹھا لی اور دریا کے ساتھ ساتھ پورب کے راستے بھاگتے چلے گئے۔ ہم گھاٹی سے واپس جاتے دیکھ رہے تھے کہ پروفیسر اسلم کا ہاتھ میرے کندھے پر پڑا اور بولا، یہاں سے فوراً کوچ کرو، ایک لمحے کی تاخیر بھی خطرناک ہوگی۔ ہم نے سارا دن سفر کیا تھا اور کل رات کے اندھیرے میں دریا سالوین کی پٹی کا سفر بھی خطروں سے خالی نہیں تھا، لیکن مجھے پروفیسر کی بات بڑی وزنی محسوس ہوئی اور میں نے اسی وقت خچروں پر سامان لادنے کا حکم دے دیا۔ 15-20 منٹ کے بعد ہم رات کے اندھیرے میں دریا کی پٹی کے ساتھ ساتھ پچھم کی طرف سفر کر رہے تھے، جبکہ فانگچو کے ساتھی اس کی لاش پورب کی طرف لے گئے تھے۔ فانگچو کی موت پر آتش انداز چینیوں نے اپنی لرزہ خیز ماتمی آوازوں میں جو بیان کیے اور اس کی لاش اٹھا کر جس افراتفری میں سالوین کی ندی کے کنارے پورب کی طرف بھاگے تھے، اسی سے ہمارے دلوں میں نئے اندیشے، نئے خطرے جاگ اٹھے۔ جنوب مغربی چین کے سرحدی قبیلے، چین اور تبت کے درمیان سفر کرنے والے قافلے، تاجر، آڑتیے، افیون کی پیک میں سوتے جاگتے ان پڑھ چینی لوگ، حتیٰ کہ سرکاری افسر تک فانگچو کا نام سن کر دہشت یا عقیدت کے مارے سر جھکا دیتے اور اس کا ہر حکم بجا لانے پر آمادہ ہو جاتے تھے۔ خطرہ تھا فانگ کے ہواری، پجاری اور نام لیوا اس کی لاش دیکھ کر لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکائیں گے، افسروں کو اکسائیں گے اور اپنے استاد کی موت کا بدلہ لینے کی خاطر ہمیں کہیں راستے ہی میں روکنے اور پکڑنے کی کوشش کریں گے، اور اس طرح مردہ فانگ ہمارے لیے زندہ فانگ سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا تھا اور ہمیں کسی دام مصیبت میں گرفتار کرا سکتا تھا۔ میری سرگزشت سننے والے جانتے ہوں گے کہ چین میں داخل ہونے کا پروانہ راہداری نہ ہونے کی وجہ سے ہم کتنی مشکلوں اور کیسی پریشانیوں میں مبتلا ہو سکتے تھے۔ فانگچو نے ہمارے اس جرم میں پھانسنے کی چال کھیلی اور سالوین کے بوڑھے مجسٹریٹ لی شین کو سپاہیوں سمیت اپنے گھر بلا لیا۔ وہ ایک شوبدہ باز تھا، جس طرح مداری ہاتھ کی صفائی دکھانے سے پہلے لوگوں کو خالی ہاتھ دکھاتا ہے اور دیکھنے والے یقین کر لیتے کہ اس کے پاس کچھ نہیں، لیکن اس کی آستین کو بھول جاتے جس میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ اسی طرح فانگچو نے بھی ہمیں خالی ہاتھ دکھائے تھے کہ ہمارے متعلق کوئی برا ارادہ نہیں رکھتا تھا، مگر میں نے اس کی آستین دیکھ لی اور اسی کی بازی اس پر الٹ دی تھی۔ بوڑھا چینی مجسٹریٹ ہمیں گرفتار کرنے آیا تھا اور اپنی نگرانی میں بستی سے نکال لایا کہ ہم جلد از جلد اس علاقے سے نکل جائیں، مگر ہر چینی افسر لی شین نہیں ہو سکتا۔ نہ فانگچو یہ بیان دینے کے لیے مردوں کی دنیا سے واپس آ سکتا تھا کہ اس نے اپنے پرسرار علم سے ہمارا راستہ تبدیل کر دیا اور ہمیں آسام سے چین کے پربتوں میں گھسیٹ لیا تھا۔ وہ ہمارا عذر بعد میں سنتے ہیں، پہلے قتل کے جرم میں گرفتار کر لیتے۔ اس صورتحال کا تقاضا یہی تھا کہ ہم کہیں رکے اور ٹھہرے بغیر تیزی کے ساتھ سفر کرتے رہیں اور کوئی نئی افتاد ٹوٹنے سے پہلے چین کی سرحد پار کر جائیں۔ اس لیے ہم نے پڑاؤ اٹھانے میں بہت جلدی کی اور رات کے اندھیرے میں چل دیے۔ اندھیری رات میں کسی رہبر کے بغیر سالوین کا سفر اگرچہ بڑا کٹھن اور خطرناک تھا، پھر بھی ہم نے اپنی رفتار تیز رکھی اور بھاگم بھاگ آگے بڑھتے رہے، جیسے فانگچو کی بدرو ہمارے طاقوں میں بھاگی آ رہی ہو۔ پروفیسر اسلم میرے ساتھ چل رہا تھا، اچانک کہنے لگا، اگر ہم اسی رفتار سے چلتے رہے تو شاید 4 دن میں چین کی سرحد پار کر لیں گے۔ میں بھوچکا سا رہ گیا۔ 4 دن؟ انہوں نے انکشاف کیا۔ نقشے کے مطابق سالوین بستی سے تبت کی سرحد کوئی 250 میل دور ہوگی۔ اگر ہم 50 میل یوم سفر کریں تب کہیں 5ویں دن سرحد پار کر سکتے ہیں۔ 1 دن گزر چکا، اب 4 دن کا سفر اور ہے۔ اس انکشاف نے مجھے مزید پریشان کر دیا۔ چین اور تبت کے نقشوں کا مطالعہ میں نے بھی کیا تھا، مگر اس پہلو پر توجہ نہ دے سکا کہ تبت کی سرحد تک مسافت کتنی ہوگی۔ میدانی علاقوں کی بنسبت پہاڑی علاقوں کا سفر زیادہ کٹھن ہوتا ہے اور میدانی علاقوں میں پیدل سفر کی رفتار عام طور پر 3 میل فی گھنٹہ سے زیادہ نہیں ہوتی، جبکہ ہمیں 50 میل یومے کے حساب سے چلنا گویا ہر دن 15-16 گھنٹے سفر کرنا تھا، اور اب یہ سفر کچھ اور مشکل اور طویل معلوم ہونے لگا کیونکہ ہر روز 50 میل چلنا ممکن نہ تھا۔ میں نے غور کیا تو ہمیں 7-8 دن مزید چین کے پربتوں میں سفر کرنا تھا اور ان دنوں میں بہت کچھ ہو سکتا تھا۔
مجھے یوں لگا جیسے مردہ فانگ نے ہمیں اپنے طلسم میں جکڑ لیا ہے اور اس کے حلقے سے نکلنے نہیں دے گا۔ ایک مرا ہوا آدمی زندہ آدمی سے بڑھ کر خطرناک ہوتا جا رہا تھا اور یہ خیال رہ کر پریشان کرنے لگا کہ فانگ چکے چیلے چانٹیں ضرور ہمارا تعاقب کریں گے اور اب کے پولیس ساتھ لے کر آئیں گے جس کے پاس ہماری گرفتاری کے وارنٹ ہوں گے، یا پھر سرحدی پولیس کو ہماری پہلی آمد سے مطلع کر دیا جائے گا اور وہ اس مقام پر جہاں دریائے سالمین تبت سے نکل کر چین میں داخل ہوتا ہے ہماری منتظر ہوں گی۔ ان سارے خطرات کے باوجود ہمیں جائے واردات سے جہاں فانگ چو ہلاک ہوا تھا دور نکل جانا تھا۔ معزز سامعین حضرات، دھرتی کا سفر ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے۔ اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔